بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک مرض کے اس کی وجوہات، اس کے نقصانات اور اس کے ازالہ کے لیے ایک نسخہ پیش کروں گا۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ ہماری ساری ویڈیو سنیں گے تو یقیناً اس سے فوائد حاصل کریں گے۔ جریان ایک مشہور مرض ہے، ہر انسان خواہ وہ طبیب ہے یا نہیں ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہے۔ عرف عام جریان کی ایک ایسی مرض ہے، علامت ایسی ہے کہ جس سے انسان بڑا پریشان ہوتا ہے، بالخصوص اس میں جوانی اور بڑھاپے کا کوئی یقیناً ضروری نہیں ہے کہ جوان بچوں کو، لڑکوں کو یہ مرض ہوتا ہے۔ ہم نے بوڑھے مردوں میں بھی اس مرض کی شکایت پائی گئی ہے، ہم نے دیکھی ہے کہ اس میں بوڑھے حضرات بھی اس مرض میں مبتلا ہیں اور کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ بندہ نماز پڑھنے والا یہ پریشان ہوتا ہے، میرے کپڑے خراب رہتے ہیں، اور بہت سارے مریض حضرات آ کے کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اس مرض نے ہمیں اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ ہم پریشان ہیں، اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟ تو یہ مرض جو ہے جریان، یہ مادہ منوی کے رقیق ہونے کے، پتلا ہونے کے سبب ہوتا ہے۔ جب وہ مثانے میں اور اپنے خزانے منی میں وہ رک نہیں سکتا، تھوڑا جمع ہوگا، گاڑھا ہوگا تو رکا رہے گا۔ جب وہ رقیق ہو جاتا ہے، پتلا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ پخانے کے بعد یا پخانے کے پہلے پیشاب چھوٹا کرتے ہوئے، واش روم میں جاتے ہوئے تار سی نظر آتی ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے بھی حقیقت یہ ہڈیوں کا روغن ہوتا ہے۔ یہ انسان کی قوت جو ہے یہ تباہی کا سبب بنتی ہے اس مرض سے، اور یہ مرض جو ہے آہستہ آہستہ جوں پرانا ہوتا جاتا ہے، بندہ اور لاغر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بوڑھے حضرات بھی، جوان حضرات بھی، نمازی حضرات بھی اس مرض سے سب کے سب پریشان ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے مہنگے، بڑے بڑے قیمتی اجزاء حکمائے کرام سے لے کر کھاتے ہیں، لیکن اس مرض سے پھر بھی چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا۔ دوستو، اس مرض کے چھٹکارے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر ہیں کہ انسان جو ہے اپنا زیادہ مرچ مسالے والی چیزوں سے بچے، اور زیادہ بازار کے شعار میں اور یہ پکوڑے، سموسے، بازار کی چیزیں جو ہے اس کھانے سے گریز کرے، اور اس سے یہ مرض بھی معدہ کی خرابی کا سبب بن سکتی ہے اور بنتی ہے۔ اس لیے ہاضمہ جو ہے درست رکھنے کے لیے اپنا کھانا کم کھائیں، وقت پہ کھائیں اور بے ٹنگا نہ کھائیں، اور ہر وقت منہ چڑھاتے نہ رہیں، چلاتے نہ رہیں، اور کھائیں تو وقت سے کھائیں۔ اور میں آج آپ کو اس مرض کے چھٹکارے کے لیے آپ کو ایک نسخہ بتانے والا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئے گا اور آپ اس کو بنا کے استعمال بھی کریں گے، اور ہمارے ادارے کے لیے دعائے خیر بھی فرمائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں، اور میں آپ کو اللہ کی رضا کی خاطر بغیر کسی لالچ کے میں آپ کو وہ نسخہ بتا رہا ہوں۔ عام سا نسخہ ہے، لیکن ہر حکیم جو ہے اس کی دسترس میں نہیں ہوتا۔ لوگ بڑے بڑے قیمتی اجزاء استعمال کرتے اور کراتے ہیں۔ آپ بازار میں جائیں، پنساری کی دکان سے ستاور لے لیں، اور ستاور جو ہے اس کا وزن ہونا چاہیے تقریباً 50 گرام، اور اس کے ساتھ
ایک عام معمولی سی لکڑی ہے جو سالن کے مسالوں میں بھی ڈلتی ہے، بریانی میں بھی ڈلتی ہے، اسے کہتے ہیں دار چینی۔ اور یہ جو ہے تقریباً 20 گرام لے لیں۔ اور تالم خانہ ایک مشہور اجزاء ہے، اور یہ ہر پنساری سے مل سکتا ہے، جہاں سے چاہیں خرید سکتے ہیں۔ 20 گرام یہ لے لیں اور تینوں کو مکس کر کے صفوف بنا کے پاؤڈر بنا کے اور باریک سا پاؤڈر بنا کے اپنا کسی محفوظ شیشی میں بند کر لیں، اور 1 چمچ صبح اور 1 شام رات کو، اور صبح کھانے ناشتے سے پہلے تقریباً 1 گھنٹہ صبح اور شام آپ دودھ کے ساتھ اس کو لے لیں۔ اللہ کے فضل سے اس مرض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ کریم اپنے فضل سے جو اس نسخہ کو بنا کے استعمال کریں گے، ہمارے تجربے میں ہے، ہم نے اس سے بالکل استفادہ حاصل کیا ہے، مریضوں کو استعمال کراتے ہیں، اور اس سے کافی نہیں، بالکل مرض کا چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات اس کو بنا کے استعمال کریں۔ ہماری ویڈیو پسند آئے اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اجر بھی پائے۔ جو زیادہ لوگوں کے پاس یہ جائے گی وہ دیکھیں گے، ان کو فائدہ حاصل ہوگا، آپ کو بھی اس ثواب میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔